أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. وبعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى بهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا من نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعمال، واستفهم الله يفهمك. السلامات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين. حدیث سے عنوان بصری جس پہ 16 درس ہوئے ہیں تقریباً اس پہ، اور حق تو یہ تھا کہ اس کو مزید اس کی تشریح اور تفسیر ہوتی، لیکن باہر کا چونکہ جو ٹائم فریم ہوتا ہے اسی پہ رہ کے ہم نے اپنے جو سلسلہ دروس ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. اس پہ بہت مفصل گفتگو ہوتی ہے فضائل علمیہ میں، یعنی کم از کم جو ہے وہ 100 سے زیادہ لیکچر اس وقت جو حدیث ہے عنوان بصری. بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی ہیں فضائل علمیہ میں، جس میں 7 جلدیں ہیں، بڑی موٹی 7 جلدیں ہیں اس کی شرح کی. لیکن ہم نے خلاصتاً جو آپ کی خدمت میں یہ 16 یا 17 دروس ہوئے تھے اس میں ہم نے کچھ عرائض پیش کی ہیں. عنوان بصری چونکہ آج اس کا آخری ہے اور اس کے بعد جو ہمارے بات رہیں گے وہ مختلف موضوعات پہ ہوں گے، تو اس وجہ سے تاکہ یہ کیچ اپ بھی ہو جائے اور ایک پورا سیٹنگ جو اس حدیث کے سلسلے میں ہے وہ رہے. اور عنوان بصری نام ہے، ان کی کنیت عبداللہ ہے، ابا عبداللہ ان کی کنیت ہے. He was about 94 year old. ان کی 94 سال زندگی تھی عنوان بصری کی. یہ مالک بن انس ان کے شاگردوں میں سے ہے. پھر ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ مجھے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے اور وہاں سے علم حاصل کرنا چاہیے. کسی بہانے سے مولا کے پاس پہنچے تو کہا کہ مجھے آپ پڑھائیں. پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور دوسرے کچھ عبادات بھی ایسی ہیں، اوراد ایسے ہیں، اذکار ایسے ہیں کہ ٹائم بڑی مشکل سے وہ ہوتا ہے، لہٰذا میں ٹائم مینیج نہیں کر پاؤں گا، اسے پڑھا نہیں سکتا ہوں. اچھے استاد کی تلاش بہت زیادہ امپورٹنٹ. یاد رکھیں، انسان کی تربیت کے لیے جتنا اچھا آپ کو استاد ملتا ہے اتنے آپ کا جو سفر ہے وہ سیر و سلوک کا، اور وہ سفر
کہ جو سیکھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے، وہ انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے بھی حوزہ علمیہ میں خصوصی درس بھی ہوتے تھے، حتیٰ درس خارج اجتہاد کی جو کلاسوں کے ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے، لیکن ان میں جو ایک انسان سیکھتا ہے وہ عام جو درس ہوتا ہے اس سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ استاد کے دروس کی برکات ہوتی ہے۔ یہ تھوڑے سے یعنی ہو گئے، تھوڑے سے حوصلہ ان کا ختم ہوا اور بے صبرے سے ہو گئے، بے قرار ہو گئے، پریشان ہوئے کہ مولانا نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ میں نہیں ٹائم دے سکتا آپ کو، آپ جن کے پاس پڑھ رہے ہیں انہی کے پاس پڑھیں۔ حرم میں گئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھی، توسل کیا، حضور کا واسطہ دیا، واسطہ دے کے کہا یا اللہ امام کے دل میں میری تھوڑی سی جگہ بنا دیں۔ پھر اسی طرح کسی بہانے سے لوگ جا رہے تھے امام کو ملنے کے، تو یہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ جب شامل ہوا تو اس کے بعد سب سے حال احوال یہی ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے آپ کا مسئلہ، آپ کا مسئلہ۔ تو جب ان کی باری آئی، جب سارے چلے بھی گئے، تو کہا کہ قبلہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ تھوڑا ٹائم دیں تاکہ میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں۔ تو امام نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر۔ یہ حدیث عنوان بصری وہ ہے کہ جو آپ نے 16 لیکچر سنے ہیں، وہی حدیث ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا عبداللہ ان کی کنیت ہے، یعنی عنوان بصری کی کنیت یعنی ٹائٹل نے، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابا عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ ان کے بیٹے کا نام تھا، اس وجہ سے ابا عبداللہ۔ ہمیشہ عربوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے تو کنیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اسٹریٹ اوے نام نہیں لیتا، یہ عیب شمار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یا ابو الحسن، آپ دیکھیں جتنے بھی ہیں ہمیشہ احترام کے ساتھ، جتنے بھی ہیں، یا ابو القاسم، پیغمبر ابو القاسم، ابو الحسن، یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی ان سے پہلے کنیت پوچھی کہ آپ کی کنیت کیا ہے، یعنی امام علیہ السلام آداب کے ساتھ ان سے کہا کہ یا ابا عبداللہ لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ۔ فرمائے کہ علم فقط پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم کیا ہے؟ سیکھنے کا نام ہے۔ یعنی انسان بہت زیادہ ہے، انسان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن اس انفارمیشن رکھنے سے تو انسان کو علم نہیں آ جاتا ہے۔ وہ تو ہارڈ ڈرائیو میں بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، آج کل چلے جائیں گوگل میں اتنی زیادہ انفارمیشن ہے، اس سے تھوڑا علم انسان کو آتا ہے۔ علم کیا ہے؟ انما هو نور، علم کیا ہے؟ نور پروردگار ہے، اٹ از اے لائٹ۔ یہ کیا ہے؟ لائٹ ہے۔ یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی، یہ ہر دل میں نور نہیں آتا ہے، جس دل میں اللہ چاہتا ہے اس نور کو رکھ دیتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یہ نور ہے، نور پروردگار ہے۔ کس لیے ہے یہ نور؟ ان یہدیہ، تاکہ وہ تمہیں ہدایت کرے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، اس نور کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ تمہیں ہدایت کرے۔ علم ہدایت کے لیے ہوتا ہے، علم فقط پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم کیا ہے؟ ہدایت کا نام۔ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم کی تلاش ہے، یعنی اگر تم if you are seeking the knowledge، اگر تم علم کی تلاش میں ہو اور علم حاصل کرنا چاہتے ہو، if you are obtaining the knowledge، فَاطْلُبْ أَوَّلًا مِنْ نَفْسِكَ حقیقت العبودیہ۔ سب سے پہلے تو ریالٹی آف نالج، سب سے پہلے جو عبودیت کی ہے، حقیقت العبودیت، جو سرونٹشپ، یعنی دا ریالٹی آف سرونٹشپ، ریالٹی آف سرونٹشپ، اس کو پہلے کیا کرو؟ اپنے دل میں اتارو۔ پہلے عبودیت کو دل میں اتارو، پھر سیکھو جا کے۔
آپ کیا ہے؟ گویا امام جو ہیں چنگاری چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے دل و دماغ میں تاکہ اس کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو. یعنی بہت بڑا جو کمال ہوتا ہے استاد کے یہ ہے کہ شاگرد کے ذہنوں میں سوال پیدا کرتا ہے. اس سوال سے پھر کیا ہے انسان سیکھتا ہے حقیقت میں. امام نے فرمایا کہ کیا کرنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے حقیقت عبودیت کو سمجھو. حقیقت عبودیت یعنی ریالٹی آف سرونشپ، اس کو آپ جو ہے نا پہلے سمجھیں. وَاطْلُبُ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، پہلے حقیقت عبودیت، اس کے بعد یعنی علم حاصل کیا تو فقط اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، علم کو مصرف میں لانا ہے. علم سیکھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ علم دوسروں تک پہنچائے. جو انسان اس وجہ سے کہ وہ جائز نہیں ہے کہ ایک انسان خود علم حاصل کرے اور وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہے، جائز نہیں ہے. ایک نمبر دو کیا ہے، اگر وہ مصرف لوگوں تک نہیں پہنچاتا ہے تو فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اس پہ لعنت کرتی ہے، حتیٰ کہ جو فضاؤں میں پرندے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر لعن کرتے ہیں کہ تمہیں بدبخت علم دیا تھا، تم نے اس علم کو اپنی ذات تک محدود رکھا ہے، لوگوں تک اس کو نہیں پہنچایا ہے. تو فرمایا کہ استعمال کرو. وَاسْتَفْهِمِ اللَّهُ يُفَهِّمُكَ، پھر اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ آپ کو فہم عطا کرے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا رہتا ہے سمجھ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا فائدہ اس کا؟ ہم اگر 50 سال 60 سال مجالس سنتے رہیں اور اس کے بعد ہمیں ایک چیز بھی سمجھ نہیں ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ خمس کیسے دینی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ عبادات کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی، تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ یعنی مطلب تو یہ ہے کہ اتنا عرصہ ایک انسان یہ سیکھتا رہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کیا ہے وَاسْتَفْهِمِ اللَّهُ، اللہ سے توفیق مانگے. اس وجہ سے کہ فہم اللہ عطا کیا کرتا ہے، فہم بندے نہیں عطا کرتے. وَاسْتَفْهِمِ اللَّهُ، اللہ سے فہم مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ وہ مجھے سمجھائے. یفہمک، پھر وہ تمہیں سمجھائے گا. یعنی دعا کریں گے تو وہ سمجھائے گا تمہیں، بغیر اس کے نہیں سمجھائے گا. تم اللہ سے مانگو اللہ سے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ عنوان بصری نے کہا کہ یا شریف سادات کو کہتے تھے، جو سید ہیں اس زمانے میں سادات کو کہتے تھے یا شریف. امام نے فرمایا قل یا ابا عبداللہ، شریف نہیں تو مجھے کہو، میری کنیت سے پکارو یا ابا عبداللہ. یعنی کیا ہے؟ بتانے کے لیے ہے کہ یہ جو شرف ہے یہ علم کے ساتھ وابستہ ہے. اس وجہ سے مجھے اس لقب سے نہیں بلکہ مجھے میری کنیت سے پکارو. قل تو یا ابا عبداللہ کہا. ما حقیقت العبودیہ، سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ علم حاصل کرنے سے پہلے حقیقت عبودیت کو سیکھیں، تو حقیقت عبودیت کیا ہے؟ قال ثلاثۃ اشیاء، حقیقت عبودیت میں 3 چیزیں آتی ہیں. حقیقت اگر کچھ چلتا ہے کہ دا ریالٹی آف سرونٹشپ، اس کو سمجھے تو اس کو 3 چیزوں کے ایک مثلث ہے، ایک ٹرائنگل ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ان لا یری العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ تعالی الیہ ملکا، جو چیز بھی اللہ نے اسے ملک دی ہے، ملک کا تعلق فقط مال سے نہیں ہے. ملک جو اسے اللہ نے دی ہے، کوئی بھی دارائی دی ہے، زندگی ملک ہے، اولاد ملک ہے، مال ملک ہے، صحت ملک ہے، اچھے دوست ملک ہیں. جو بھی اللہ نے آپ کو جس انداز کے ساتھ بھی دارائی دی ہے، مال دیا ہے، سرمایہ دیا ہے، یہ آپ کا وقت کیا ہے، یہ بھی ملک ہے. آپ سپینڈ کرتے ہیں، یہ بھی سب سے زیادہ آپ کی دارائی وہی ملک ہے. یعنی کیا ہے؟ یہ وقت ہے آپ کا، اوقات ہیں آپ کے، یہ بھی ملک ہے. یہ ساری جتنی بھی ملک ہے نا، ملکیت میں جو اونرشپ میں چیزیں آپ کی آتی ہیں، ان سب کو اللہ کی اونرشپ سمجھیں. اللہ کی ہیں ساری چیزیں، اللہ کی ہیں. یہ زمین اس کی، یہ آسمان اس کا، یہ ہم اس کے، سارے بندے ہی اسی کے ہیں. ساری چیزیں جب اسی کے ہیں تو ہم بھی اسی میں استفادہ کر رہے ہیں. تو کیا ہو گیا؟
لأن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال اللہ، اس وجہ سے کہ جو عبد پروردگار ہوتا ہے وہ اپنا مال نہیں سمجھتا ہے، وہ اللہ کا مال سمجھتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ یضعونہ حیث امرہم اللہ تعالی بہ، وہ وہاں پہ خرچ کرتا ہے، وہاں پہ رکھتا ہے جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلاتا ہے اللہ کی ملکیت میں۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یہ انسان جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کا، اولاد بھی اسی کی، ساری کی ساری چیزیں اسی کی ہیں، سب چیزیں اسی کی۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں اسی کی ہیں، اسی کی ہی ہیں، اسی کے صدقے میں ہیں، اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے ایک بندے خدا کی نشانی کی جو حقیقت ہے عبودیت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا۔ دوسری بات یہ ہے، پہلی چیز کیا ہے کہ جتنی بھی مالکیت ہے اس مالکیت کو اللہ کی مالکیت سمجھے، ایک۔ دوسری بات کیا ہے کہ ساری کی ساری تدبیر اللہ کی سمجھے۔ تدبیر کا مطلب یعنی سارا مدبر الامور اللہ کی ذات ہے، سارے کے سارے جتنے مسائل ہیں اس کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا سارے کا سارا اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کام نہیں کرنا ہے جناب، اللہ نے بس اللہ چھت پھاڑ کے دے دے مجھے کام ہی نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تدبیر امور اللہ کے پاس ہے، لیکن جو میرا فریضہ ہے میں اس کو انجام دوں گا، اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دوں گا، اللہ کے حوالے کر دوں گا۔ یا اللہ تو نے کہا تھا کہ علم کے سلسلے میں محنت کرو، میں نے تو محنت کر دی ہے۔ تو نے کہا تھا رزق کی تلاش میں ہارڈ ورک کرو، تلاش کرو کام، میں نے وہ بھی کر دیا ہے۔ یہ جتنا 8 گھنٹے کام تھا 8 گھنٹے کام بھی میں نے کر دیا، اب تیرے حوالے۔ یعنی کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ میرے جو سورسز تھے یا میرے ریسورسز تھے وہ محدود تھے، تیرے سورسز کیا ہیں؟ تیرے سورسز کیا ہیں؟ انلیمیٹڈ ہیں۔ پہلے مجھے نہیں پتا اب تو اور کن کن خزانوں سے دیتا ہے، لہٰذا اب تیرے حوالے ہے۔ اور بہترین چیز جو امام علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کیا ہے؟ السعی منا والاتمام من اللہ، اسٹرگل کرنا ہمارا کام ہے، اس کو منزل تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ یعنی کیا ہے؟ کمپلیشن اس کی کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اسٹرگل کرنی تھی، اسٹرائیو کرنی تھی، کوشش کرنی تھی، صحیح کرنی تھی، وہ ہم نے کر دی ہے۔ آگے پتہ نہیں اس کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی وزڈم ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے، کیا ہے وہ اس کے اوپر چھوڑ دیا ہم نے۔ یہ کیا ہے؟ تدبیر امور کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ سمجھے انسان کہ میرے سارے معاملات کیا ہیں؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں، بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں جو کر سکتا ہوں نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے آئی ڈونٹ نو۔ میں ممکن اپنی ساری کوشش کروں اور سارے مسائل کو حل کروں، ممکن ہے کہ حل کرنے کے بعد بھی اللہ کہے کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ 20 سال ٹائم گزر جائے، ممکن ہے 40 سال ٹائم گزر جائے۔ بعض انبیاء کی دعائیں 40 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، یہ بھی لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ اللہ کے ساتھ توسل کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ضائع ہوتا۔ یہاں نہیں ہے تو ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں انسان کی کہ وہ قیامت کے دن دیکھو بہت بڑا اجر و ثواب، بہت بڑی منزل، تو ایک دفعہ بندہ پریشان ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ اتنا بڑا ثواب کہاں سے آ گیا ہے، اتنا عظیم جو ثواب ہے وہ کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو مصلحت کی بنیاد پہ میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تھیں، تیری مصلحت کی خاطر، لیکن اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر محفوظ ہے۔ صلوات پر محمد وعلی۔ اس کا اجر کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اس وقت بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری تو ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کتنا اچھا ہوتا ہے، یعنی اس وقت کیونکہ اس کی ریالٹی کو وہ دیکھ رہا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آنرشپ اللہ کی سمجھیں۔ دوسری کیا ہے؟ مینجمنٹ کو بھی اللہ کی مینجمنٹ سمجھیں، اللہ کی مینجمنٹ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جملۃ اشتغالہ فیما امرہ اللہ تعالی بہ ونہاہ عنہ، اس کے جتنے بھی امر و نہی ہیں اس کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ آنرشپ اللہ کی ہے۔
دوسری چیز کیا ہے؟ مینجمنٹ بھی اللہ کی ہے. تیسری کیا ہے؟ کمانڈمنٹ بھی اللہ کی. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت عبودیت ہے. حقیقت عبودیت کیا ہے؟ 3 چیز. خود سازی کا ایک مکمل نظام ہے. انسان جب اپنا ملکیت کو اپنی نہیں سمجھتا، اللہ کی سمجھتا ہے، اس کے اثرات اور ہیں. تدبیر امور کو جو مینجمنٹ ہے اس کو اللہ کی مینجمنٹ سمجھتا ہے تو اس کے مسائل ہی اور ہو جاتے ہیں. جو انسان کمانڈمنٹ کو، اس کے جتنے احکام ہیں اللہ کے سمجھتا ہے تو مسائل ہی مختلف ہو جاتے ہیں. پھر امام اس کے بعد ان تینوں کے اثرات بتاتے ہیں کہ جب تمہارا نظریہ، تمہاری مینٹیلٹی، تمہاری انٹینشن، تمہارے جو وجود اور اس کی تمہاری جو پرسیپشن ہے، جب یہ ہے کہ اونرشپ اللہ کی ہے، مینجمنٹ اللہ کی ہے، کمانڈمنٹ اللہ کی ہے، تو اس کے نتیجے کیا نکلے گا؟ اس کے اب نتیجے کی طرف جاتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِي مَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنفَاقُ فِي مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَن يَنْفِقَ فِيهِ. اس کا پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جب انسان آنرشپ کو اللہ کی سمجھتا ہے تو پھر انفاق کرتے ہوئے پریشان نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ مال میرا ہے ہی نہیں، مال تو اللہ کا ہے. لہٰذا جب مال اللہ کا ہے تو میں اللہ کی مال سے تو دے رہا ہوں. میں تو جب آیا تھا اس دنیا میں تو میرا تو لباس بھی نہیں تھا، والدین نے مجھے لباس بنایا، اور جب میں جاؤں گا تو کفن مجھے دوسرے پہنائیں گے. بیچ والا جو ٹائم ہے اس میں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اسی کا نام انفاق ہے. یہی بیچ والا جو ٹائم ہے اس میں جو خرچ کرتا ہے اسی کا نام. چونکہ آیا تھا تو خالی ہاتھ جائے گا، تو خالی ہاتھ. بیچ والا جو ٹائم ہے اس میں خرچ کر رہا ہے. کس نے دیا ہے آپ کو؟ اللہ نے دیا. تو اللہ کے مال ہی سے تو خرچ کر رہا ہے. اس وجہ سے اس کو دل تنگ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈسہارٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ یعنی یہ کہے کہ ہاں جی اتنا خرچ ہو گیا. وہ خرچ آپ نے تھوڑا کیا، یہ اللہ نے آپ کو دیا تھا. اللہ کے مال سے آپ نے لیا نا. آپ تو لے کے تھوڑے آئے تھے. لے کے آئے کہ کیا آئے تھے؟ کچھ بھی نہیں لے کے آئے تھے. جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو آپ نے تھوڑا بہت اللہ نے آپ کو دیا تھا اس میں سے خرچ کر دیا تو کون سا کمال ہو گیا؟ تمہارا انسان سکون میں ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سکون میں. اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی اب میں نے زکوٰۃ دے دی، اب میں نے خمس دے دیا، اب میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، میں نے یتیم پروری کر دی، میں نے غریبوں کو. نہیں، اس کہتے نہیں، اللہ کا ہی مال تھا، اللہ کی راہ میں گیا، ختم ہوگی بات، تمام ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ تدبیر امور کو جب اللہ کی سمجھتا ہے اس کو فَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ حَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا. جب سارے معاملات اس نے اللہ کے سپرد کیے ہیں، اللہ کے حوالے کیے ہیں، اس سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے معاملات اسی کے اختیار میں ہیں. تو اب مصیبت آ رہی ہے، شدت آ رہی ہے، ٹربلز آ رہی ہے، کلیمٹیز آ رہی ہے، ڈیفیکلٹیز آ رہی ہے، اور وہ ساری ہوتی رہے. اس کا مطلب یعنی تدبیر امور جب اس کے پاس ہے تو اب مجھے وہ اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے تب کیا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. وہ دو دیکھنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے بندوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. میرے امور کی جو تدبیر ہے، مینجمنٹ، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اب آگے اس نے ایک مصیبت نازل کر دی، ایک بلا اس نے نازل کر دی، ایک ڈیفیکلٹیز میں آ گیا ہوں، ایک پریشانی اور ایک کلیمٹیز میں آ گیا ہوں، ایک اس میں شدت اور مصیبت میں آ گیا ہوں، بلا میں آ گیا ہوں. تو یہ بلا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں، جب مینجمنٹ اس کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہتر جانتا ہے میرے لیے کہ اب میں اس پروسیس سے گزروں، اس پروسیس سے گزروں، یہ وہ بہتر جانتا ہے، لہٰذا خوش ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. یعنی ہمیشہ اللہ گزارتا ہے انسان کو کس سے؟ پروسیس سے جو بلا والا ہے، مصیبت والا ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل والا ہے. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزارا کرتا ہے اپنے بندوں کو. ہر کے درین بز مقرب ترست جام بلا بیشتر اشمید ہے. جتنا بھی اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ اس پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، زیادہ اس پہ ٹرائل ہوا کرتے ہیں. ایسا اس میں پریشانی نہیں ہے، یہ بلکہ شکر پروردگار کی منزل ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. اگر ایک آدمی کو کہا جائے کہ آپ نے گریجویشن کا امتحان دینا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، تو پریشان نہیں ہونے سے شکر ادا کریں کہ میں اس قابل ہوں نا کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے.
اگر ایک انسان مثلا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے لکھنا ہے، ڈیزرٹیشن لکھنا ہے، آپ نے وہ کیا کرنا ہے، آپ نے تھیسس لکھنا ہے جناب. کس کا تھیسس لکھنا؟ پی ایچ ڈی کو. وہ خوش ہونا چاہیے اس کو کہ میں اس قابل ہوں کہ میں میرا تھیسس جو ہے نا اس منزل پر ہوں. یعنی کیا ہے کہ یہ انسان کے لیے کمال کا باعث ہے کہ انسان کو اللہ آزما رہا ہے. یعنی کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، تو یہ پریشان نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشانی اس میں نہیں آتی ہے. ہاں نہ علیہ مصائب الدنیا. وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ نَهَى لَا يَتَفَرُّ مِنْهُمَا فِي الْمِرَاءِ وَالْمُبَاحَاتِ مَعَ النَّاسِ. جب احکام کے سلسلے میں، ڈیوائن لاز کے سلسلے میں جب سمجھتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر غرور نہیں کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا. بندوں کی طرف سے تھوڑے ہیں. کیوں؟ کس چیز کا ہے؟ انسان پراؤڈ میں چلا جائے، ایروگنٹ میں چلا جائے، غرور و تکبر میں چلا جائے. اللہ نے یہ احکام رکھے ہیں، احکام اس کی طرف سے ہیں تو غرور نہیں کرتا. فقط میرے لیے تھوڑے ہیں، یہ سب کے لیے ہیں. فقط تم نماز تھوڑی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں. یعنی کیا ہے کہ اس میں غرور نہیں آتا ہے، تکبر نہیں آتا ہے. تکبر اللہ کے مسائل میں کیسے آ سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. فَإِذَا أَكْرَمَ الْعَبْدُ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ. جب انسان کی پرسیپشن ان تینوں کے بارے میں یہ ہو جاتی ہے کہ اونرشپ اللہ کی ہے، مینجمنٹ اللہ کی ہے، کمانڈمنٹ اللہ کی ہے، پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ ان تینوں کا پہلے ہر ایک کا نتیجہ پتہ ہے، اب تینوں کا نتیجہ پتہ ہے. پہلے حقیقت عبودیت کو پتہ ہے. حقیقت عبودیت میں تین چیزوں کو پتہ ہے، تین چیزوں کے نتیجے پتہ ہے. پھر تینوں کا خلاصہ کر دیا امام. کیسے دیکھا ہے؟ سو ایکیڈیمک. یعنی کیا ہے؟ پورا جب آپ کی سمجھتے ہیں کہ مینجمنٹ اللہ کی، اونرشپ اللہ کی اور احکام اس کی طرف سے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے حان علیہ الدنیا و ابلیس والخلق. اب شیطان اس بندے کے اوپر قابو نہیں پا سکتا ہے. شیطان اس بندے کے اوپر نہیں قابو پا سکتا. دوسرا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتی. اس وجہ سے کہ اس کو پتہ ہے میرے اللہ کا یہ ساری تدبیر امور اس کی ہے، کمانڈمنٹ اس کی ہے، اونرشپ اس کی ہے. کیا کرے گا؟ دنیا کیا ہے؟ یعنی دنیا کیا ہے؟ کرتے ہیں جو کہ دولت دنیا پہ فخر و ناز، باقی نہ وہ رہے نہ وہ اس جا کا فخر و ناز. چند دن کی ہے بہار، نہ غنچہ ہے اور نہ پھول، چاہتا رہے گا بلبل شیدا کا فخر و ناز. کس بات کے اوپر وہ دنیا پہ وہ کرے گا؟ کس لیے؟ یعنی حان علیہ الدنیا ابلیس والخلق. پھر لوگ بھی اس کے اوپر نہیں کر سکتے. لوگوں کے اوپر کیا توقع رکھنی ہے ہم نے؟ لوگوں کو کام جب اللہ کے لیے ہے، کمانڈمنٹ اس کی ہے، اونرشپ اس کی ہے، عطا اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے، اسی کا احکام چلتے ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی امر نہیں چلتی ہے. کیا لوگوں کے بیچ میں کیا ہے؟ یعنی اس میں نتھنگ. لوگوں کے اوپر اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. شیطان اس کے اوپر قبضہ نہیں کرتا ہے. دنیا جتنی، اس وجہ سے کہ خواہشات جتنی ہیں دنیا میں آتی ہیں، وہ دنیا سے تو ہٹ گیا ہے، کٹ گیا ہے. کمال الانقطاع آ گیا ہے اس میں. الہی حب لی کمال الانقطاع. میرے اللہ تو مجھے اس ساری دنیا سے ہٹ کر فقط اپنا جلوہ دے دے. اس منزل پر ایک انسان آ جاتا ہے. یعنی وہ چیز ہے انسان میں. جب یہ چیز آتی ہے پھر کیا ہے؟ وَلَا يَطْلُبُ الدُّنْيَا تَكَاثُرًا وَتَفَاخُرًا. نہ دنیا میں وہ کثرت، نہ فخر و مباحات کہ میرے پاس اتنا مال ہونا چاہیے، میرے پاس اتنا یہ ہونا چاہیے، میرے پاس اتنا یہ ہونا چاہیے. اس کی طرف کوئی اس کی توجہ نہیں ہوتی. نہ ہی اس کی کوئی توجہ ہوتی ہے تفاخراً، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، وہ بھی نہیں ہوتا. وَلَا يَطْلُبُ عِنْدَ النَّاسِ عِزًّا وَعُلُوًّا. نہ وہ دنیا کے بعد جاتا ہے کہ میری اتنی عزت ہونی چاہیے، میں اتنا لوگ ہونا چاہیے، میری اتنی بلندی ہونی چاہیے، لوگ مجھے اس طرح اکرام کریں، احترام. نہیں، نتھنگ. اس کی کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی دنیا کی طرف. لوگ میری عزت کریں گے، عزت نہیں کریں گے، تب کیا؟ یعنی کیا ہے؟ الہی کفالی بھی عزن ان تکون لی ربا. میرے اللہ علی کے لیے یہ عزت بہت ہے کہ تو میرا رب ہے.
میرے لیے یہ فخر بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. دنیا سے ہٹ کے کوئی توجہ نہیں ہے دنیا کی طرف. یعنی کیا چیزیں اس میں آ جاتی ہے. وَلَا يَطْلُبُ عِنْدَ النَّاسِ عِزًّا وَعُلُوًّا وَلَا يَدْعُ أَيَّامَهُ بَاطِلًا فَهَذَا أَفْضَلُ دَرَجَةِ الْمُتَّقِينَ. یہ پہلا درجہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ متقین کا پہلا درجہ ہے. متقین کا پہلا درجہ دنیا پرستی سے ہٹتا ہے. متقین کا پہلا درجہ وہ تکاثر سے ہٹتا ہے. متقین کا پہلا درجہ وہ دنیا کی فخر و مباحات سے ہٹتا ہے. ظاہر ہے جو امام المتقین ہے وہ تو کہتا ہے نا کیا ہے، یا دنیا یا غری غیری تلق تو کیا لا ثلاث مرات. ہے دنیا جا چلی جا، میرے قریب نہیں آ، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دیا، اب حق کے رجوع نہیں ہے تیری طرف آنے کا. جا میرے غیر کو دھوکہ دے، میرے غیر کو دھوکہ دے. یہ کیا ہے جو درجہ یہاں پہ ہے، یہ پہلا درجہ ہے متقین کا. قال اللہ تعالی، جن کے بارے میں اللہ نے کہا تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض. میں نے آخرت کا دن ان لوگوں کے لیے قرار دیا جو دنیا میں کیا کرتے ہیں، بلندی وہ نہیں چاہتے ہیں، علو نہیں چاہتے ہیں. یعنی نہ ہی وہ ان کے ہاں فخر و مباحات ہوتی ہے، ہم بڑے ہیں جناب، نہ یہ ہوتا ہے. ولا فساد، نہ وہ فساد میں چاہتے ہیں دنیا میں. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت کیا ہے متقین. اب آگے ظاہر ہے کہ پورے گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے. جو صفوان جو عنوان بصری ہیں، عنوان بصری کہتے ہیں قلت یا ابا عبداللہ اوصنی، یا ابا عبداللہ آپ مجھے نصیحت کریں، کچھ وصیت کریں، نصیحت کریں، مجھے ایڈوائز کریں اور ایڈوائز کریں. امام فرماتے ہیں کہ فقال اوصی کا بتسعۃ اشیاء، میں تمہیں 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. 9 چیزوں کی. کیا ہے؟ 9 چیزوں کی. فإنها وصیتی لمرید الطریق، لمرید الطریق الی اللہ عز وجل. یہ میں آپ کے لیے بھی ہے، لیکن میرے بعد قیامت تک آنے والے جو میرے مرید ہیں نا اللہ کے، یہ سالک اللہ ہیں، شیعہ آنے والے ہیں، چاہنے والے آنے والے ہیں، ان سب کے لیے میری نصیحت ہے، وقت آپ کے لیے نہیں ہے. کیا ہے؟ فإنها وصیتی لمرید الطریق الی اللہ عز وجل، سب لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف سالک اللہ ہے، یعنی جو اللہ کی طرف بڑھنے والے، ان سب کے لیے وصیت. واللہ اسأل ان یوفق الاستعمال، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اس عمل کی توفیق عنایت فرمائے. یہ دعا امام کی طرف سے سب آنے والوں کے لیے جو طریق اللہ ہے، جو اللہ تک چلنے والا ہے، اللہ تک آنے والا ہے، کہ یہ جو 9 وصیتیں ہیں، ان 9 وصیتوں پر اللہ انہیں توفیق دے عمل کرنے کی. ثلاثۃ منھا فی ریاضت النفس، جس میں سے 3 کے ہیں ریاضت نفسانی کے سلسلے میں، سیلف بلڈنگ کے سلسلے میں، فزیکل جو سٹیٹ ہے اس کے سلسلے میں 3 چیزیں ہیں اس کی. وثلاثۃ منھا فی العلم وثلاثۃ منھا فی العلم، 3 علم کے سلسلے میں، 3 علم کے سلسلے میں. جو پہلی ہیں جن کا تعلق ریاضت نفسانی کے ساتھ ہے، وہ انسان کی گویا قوہ شہویہ ہیں، جو فیکلٹی آف ڈیزائر جس کو کہتے ہیں، فیکلٹی آف ڈیزائر وہ ہیں. 3 جو جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے، یہ فیکلٹی آف اینگر ان کے ساتھ ہے. 3 جو علم کے ساتھ ہے، یہ فیکلٹی آف انٹلیکٹ اس سلسلے میں ہے. یہ تینوں چیزیں فرماتے ہیں کہ فَاحْفَظْهَا وَإِيَّاكَ وَالتَّهَاوُنَ بِهَا، میں جو بتا رہا ہوں اس کو اچھے طریقے سے سنو، اچھے طریقے سے محفوظ کرو، اور اچھے طریقے سے ان کی حفاظت کرو. یہ 9 چیزوں کی. إِيَّاكَ وَالتَّهَاوُنَ، غفلت نہیں کرنا ان پہ، 9 چیزوں پہ غفلت نہیں کرنی ہے، ان کو کم نہیں سمجھنا ہے، اپنی کمزوری نہیں دکھانی ہے ان سلسلے میں. قَالَ عُنْوَانُ فَفَرَّغْتُ قَلْبِي لَهَا، امام نے جو یہ کہا رہا تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میرا دل تیار ہو گیا. قبلہ بتائیں تاکہ میں ان 9 چیزوں کو سنوں،
کہ جن کے بارے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید کریں، ان کو یاد کرنا، ان کے بارے میں غفلت نہیں کرنا، کہیں لعت و لال نہیں کرنا، اس میں کہیں اپنی کوتاہی اور سستی نہیں دکھانا۔ فقال اما اللواتی فی الریاضہ، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریاضت نفسانی کے سلسلے میں، اپنے جسم کی تربیت کے سلسلے میں، آپ کی تندرستی کے سلسلے میں، آپ کی جسمانی صحت کے سلسلے میں، وہ 3 چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ فَإِيَّاكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِيَ، جب تک خواہش نہ ہو مت کھانا۔ ڈونٹ ایٹ وداؤٹ ڈیزائر، یعنی اگر آپ کو خواہش نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، ڈونٹ ایٹ اٹ، اس وقت نہیں کھائیں۔ خواہ جو ہے نا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحِمَاقَةَ، اس سے کیا ہوتی ہے؟ حماقت پیدا ہوتی ہے، یعنی کیا ہے؟ بے وقوفی پیدا ہوتی ہے، انسان کے سینس صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ اتنا بھر لیا اس نے، 2-3 کوٹے جو اس نے لگا دیے، اور اس کے بعد اس میں کیا علم آئے گا؟ خاک علم آئے گا، تو اسے تو بیڈ چاہیے اس کے سونے کے لیے، اس کو تھوڑا ہے اس کے نور، یعنی انسان کی فکر کہاں کام کرے گی، انسان کے جلوے کہاں کام کریں گے، انسان کی ذہن اور انسان کی مینٹلٹی تھکی ہاری اس سے پورا مصروف کر دیا نا پیٹ نے اس کو۔ سوری جتنی قوتیں ہیں ساری کی ساری جفاکشی میں لگی ہوئی ہیں کہ اس مسئلے کو کہیں حل کریں، یعنی صلوات بر محمد جی، سختی کے ساتھ جو ہے نا منع کیا گیا۔ اوور ایٹنگ جو ہے نا، اوور ایٹنگ سے کیا ہوتا ہے؟ حماقت پیدا ہوتی ہے، بے وقوفی پیدا ہوتی ہے، فولشنس انسان کے اندر آتی ہے، سینس انسان کے کام نہیں کرتے ہیں زیادہ کھانے سے۔ زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، اس کھانے کو ٹھکانے لگانا کمال ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، نہیں یعنی انسان بعض اوقات اتنا کھاتا ہے کہ وہ 1 ہفتہ بیمار رہتا ہے، اور نہ عبادت میں لذت ہے، نہ مطالعے میں ہے، نہ کچھ نہیں۔ اس وجہ سے کیوں فرمایا کہ العلم فی الجوع، یعنی علم انسان کو جوع یعنی ہنگر میں انسان کو ملتا ہے۔ اسی وجہ سے بھوکے جن کے پیٹ جو وہ نہیں کم کھاتے ہیں یا جن کے پاس فقیری ہے، ان کے پاس زیادہ بیٹھا کرو، فرمایا ان کے پاس زیادہ بیٹھا کرو۔ جو بھوک میں رہتے ہیں، تشنگی میں رہتے ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھیں گے، آپ کو عبرت ملے گی، آپ کو درس ملے گا، آپ کو نصیحت ملے گی۔ وہ جو باتیں کریں گے نا، ان کی باتوں میں بہت وزن ہوگا۔ اب ایک آدمی اتنا کھاتا ہے، پیغمبر کی دعا بھی ہے کہ اس کو اتنا بد دعا ہے کہ وہ اتنا کھاتا ہے کہ کھا کے بعض بد دعا بھی ہوتی ہے۔ بعض ضروری نہیں ہوتا ہے کہ عام آدمی بد دعا بعض اوقات یعنی دل سے اگر نکل جائے تو انسان ساری زندگی اسی طرح بھوکے ہی رہتا ہے۔ ہم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، البتہ ہماری ٹرانسلیشن ہے وہ عقائد و نظریات، جو ہماری کتاب، جس میں 80 کوشچن ہے، اس میں جواب دعا کے سلسلے میں کہ بعض اوقات دعا ہے معنات بھی، بد دعا کریں تو انسان کو وہ بد دعا بھی لگ جاتی، یعنی یہ آغا باقر موسوی حمدانی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی کو ریسٹورینٹ میں کھا رہا ہے، بس ہی نہیں کر رہا، یہاں تک کہ یہ جبڑے سے خون نکلنا شروع ہو گیا، جتنا تھا وہ کھا گیا۔ ریسٹورینٹ کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ وہ سارے آرڈر کر رہے کھا رہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں گیا پریشان ہو کے، میں نے کہا بندے خدا کتنا کھاؤ گے، کتنا کھا۔ یہ بہت بڑے عارف تھے حضرت آیت اللہ محمد باقر موسوی حمدانی، یہ 23 سال یہ جو المیزان کی ٹرانسلیشن ہے نا، یہ ان کی ہے۔ وہ ہمارے کافی جو ہے نا وہ کلوز تھے، اور ان سے کافی استفادہ کیا میں نے خود۔ کچھ چند کتابیں جو ہیں وہ ان کی میری ٹرانسلیشن ہے، یعنی میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بندے خدا کتنا کھانا ہے، اب تو جبڑے تمہارے جواب دے گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لمبی داستان ہے، لیکن میں خلاصہ یہ کرتا ہوں کہ میں ایک دفعہ پکنک پہ گیا، کیمپنگ پہ گیا، واپس ایک پل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور ایسے میں کھانا ہم نے کھولا اور کتا ایک آ کر بیٹھ گیا، بڑا بھوکا تھا وہ کتا،
ہمارے پاس بھی وافر کھانا موجود تھا، میں نے کھانا کھایا اور وہ دیکھتا رہا، چپ کر کے دیکھتا رہا. جو بچا ہوا کھانا تھا میں نے اس پل کے نیچے جو پانی بہ رہا تھا اس میں پھینک دیا. وہ دوڑ کے گیا، جمپ لگایا اس نے پانی، لیکن وہ ظاہر اس کے پہنچتے وہ تو کافی آگے نکل چکا تھا. اس نے وہیں پہ سر اپنا اٹھایا اور آسمان کی طرف کیا. اس دن سے آج تک میں کبھی سیر نہیں ہوا. یہ ابھی 2 ریسٹورنٹ اور بھی آ جائے نا تو میں کھاتا رہوں گا، یعنی میں کبھی بھوک ختم ہو، اس دن سے لے کر آج تک کبھی بھوک ختم نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان کے لیے. تو کیا ہے کہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ مت کھاؤ اتنا جب تک تمہیں اشتہا نہیں ہے. وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ. Don't eat it without hunger. وَإِذَا أَكَلْتَ فَكُلْ حَلَالًا. جب کھانا چاہو نا تو پہلے دیکھو یہ حلال ہے، کھا رہا ہوں یا نہیں کھا رہا. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب جدھر مرضی آج ہی دعوت ہو رہی ہے جی، یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے. اب وہ دیکھو یہ ماہ مبارک میں نے کیوں اعلان کیا تھا 3 دفعہ 4 دفعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ. آپ ہی نہیں مسئلہ پوچھا تھا بعد میں بلال بھائی نے. وہ آپ ہمیں افطاری کرا رہے ہیں اور اسی طرح افطاری کرا رہے ہیں. ہم سارا دن روزہ رکھ کے آپ کو شام میں جو ہے نا یہ ہم اپنی بربادی کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آپ افطاری کرا رہے ہیں، پہلے خوف سے ہیں اس افطاری کا، کم از کم یہ کریں تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ صحیح ہو جائے کھانا. یہ دیکھو انسان، یعنی اس سلسلے میں وسواس کرنا تھوڑا سا وہ بہتر ہوتا ہے. تھوڑا سا جو ہے نا انسان کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جناب. میں ادھر گیا ایک دعوت پہ یہیں بولٹن میں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا خمس دیتے ہو یا ہمیں خود دینا ہے؟ خود دینا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ جو ہے وہ ہم اپنے وبال اپنے لیے بنائیں وہ ساری چیزیں. فکل حلالا، تو کیا ہے؟ حلال کھاؤ، حلال طریقے سے، حلال. وسم اللہ، اور اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی بھی انسان کو کھانا تکلیف نہیں دیتا ہے جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے. سارے معصومین گارنٹی دیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، وہ کھانا میری ضمانت میں ہے کہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا. جتنا کھاؤ، جتنا تو پہلے بتا چکا ہوں. اب ہم مولانا 10-12 یہ بوفے کر دینا تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ پھر یہ ہے کہ ہر کھانے پہ بسم اللہ پڑھیں. ہم 6-7 سال کھانے پڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے وہ جا تو پیٹ میں جی. جب 6-7 پڑے ہوئے ہیں ہر ایک کے اوپر بسم اللہ پڑھیں. اب آخر میں انسان بھول گیا، یہ چونکہ مفصل گفتگو گزر چکی ہے، میں خلاصہ کروں ساری چیز کا. تو مولا سے جب کہا گیا کہ ہم نے تو کھایا اور بسم اللہ بھی پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تکلیف دی ہے، گیس پیدا ہوئی، ایسڈ پیدا ہوا، ساری بڑی مشکل رات گزاری. فرمایا اچھا جب تم کھانا کھا رہے تھے باتیں کر رہے تھے؟ جی باتیں بھی کر رہے تھے. فرمایا دوبارہ بسم اللہ پڑھی؟ کہا نہیں. فرمایا اس وجہ سے ہے. فرمایا کہ اچھا آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی جب آپ نے شروع کیا؟ جی کی تھی. کتنے کھانے کھائے تھے؟ مثلا چاول ہوتے ہیں، دال ہوتی ہے، اس میں کیا ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے وہ کل کتنے تھے کھانے؟ کوئی 10-12 تو تھے جی جی. تو یہ سب کے اوپر پڑھی ہے بسم اللہ؟ کہا نہیں. فرمایا اس وجہ سے ہر کھانے پہ بسم اللہ پڑھنی ہے، ہر کھانے پہ بسم اللہ پڑھنی ہے. اب کیا ہے؟ اچھا اگر ایک انسان بھول جائے پھر کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ پھر آخر میں تم کہو بسم اللہ من اولہ و آخرہ، اول تا آخر سب بسم اللہ. یہ آسان ہے جی اگر بھول جاؤ تو جی. صلوات بر محمد. وَاذْكُرْ حدیث الرسول، اور پھر پیغمبر کی کھاتے ہوئے نا پیغمبر کی اس حدیث کو جو ہے نا ذہن میں رکھو. کیا ہے؟ ما ملا آدمیا وعاء شرا من بطنہ. بڑے بڑے ظرف ہوتے ہیں لیکن جو یہ ظرف ہے نا پیٹ والا بدترین ہے. ہر وقت جو اس کو بھرنا ہے، ہر وقت جو اس کو بھرنا ہے. باقی ہوتے ہیں کہ بھی خالی رہ جاتے ہیں لیکن اس کو تو چلاتے ہی رہنا ہے.
اور بالخصوص یہاں پہ جو یورپ میں ویسٹرن کنٹریز میں یو کے میں رہتے ہیں، انہیں تو فرصت ہی نہیں ملتی ہے اس کو خالی رکھنے کی. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ. یاد رکھو جب آپ کھاؤ تو 1/3 کیا کرنا ہے؟ کھانے کے لیے رکھو. وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ. اور 1/3 کیا ہے؟ پینے کے لیے رکھو. وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ. اور ایک کیا ہے؟ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. نفسِهِ نہیں ہے، لِنَفَس، نفس ہی نہیں تنفس. وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. اور 1/3 کیا ہے؟ سانس لینے کے لیے بھی تو رکھو. 1/3 کیا کرنا ہے؟ کھانے کا. 1/3 کیا ہے؟ پینے کا. 1/3 کیا ہے؟ پاؤ گیا بس پیٹ کے اندر. جی فرمائے جب کھانے لگو تو ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے. وَأَمَّا اللَّوَاتِ فِي الْحِلْمِ. اور وہ چیزیں کہ جن کا تعلق ہمبلنس سے ہے. فَمَنْ قَالَ لَكَ إِنْ قُلْتَ وَاحِدَةً سَمِعْتَ عَشْرًا. اگر کوئی تمہیں پہلی چیز یہ ہے، یعنی قوہ غضبیہ کو اس طرح آپ نے کنٹرول کرنا ہے. کیا کرنا؟ اگر وہ یہ کہ اگر تم ایک بات کی نا میرے خلاف تو میں 10 سناؤں گا، 10 سناؤں گا. اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہنا ہے ان قلت 10 لم تسمع واحدۃ. تم 10 بھی کرو نا باتیں تو میں ایک بھی نہیں کروں. جاؤ. یعنی کیا ہے اس کا جواب یہ ہے فرمائیے، یعنی قوہ غضبیہ پہ آپ اس طرح کنٹرول. اس پہ ایک مفصل بات ہم ظاہر ہے کہ پوری ڈسکشن ہوئی ہے. وہ جو میں کہوں گا آپ کو کہ یہ کم از کم جو 16 دروس ہے اس کو کم از کم 2-3 مرتبہ سنیں. ایک دفعہ سے نہیں ہے، 2-3 مرتبہ کم از کم سنیں. ہمیں بعض فون کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ جو مزہ آتا ہے نا سنتے ہیں. حقیقت بات یہی ہے، پہلی دفعہ اس کو تھوڑا کم سمجھ آتا ہے، میں بھی 40% 30%، دوسری مرتبہ 60-70، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تیسری مرتبہ. تو کیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ایک بات کرو گے نا میرے خلاف تو 10 سنا دوں گا، تو آپ اس کا جواب دیں تم 10 بھی کہو نا تو ہم ایک بھی نہیں سنائیں گے. اچھا ومن شتمک فقل ان كنت صادقا فيما تقول فاللہ اسأل ان یغفرها لی وان كنت کاذبا فيما تقول فاللہ اسأل ان یغفرها لك. دوسرا اگر کوئی آپ کو ناسزا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، شتم کرتا ہے، سب کرتا ہے، تو اس کو کہیں کہ یہ انڈیویجول کے بارے میں ہے، یہ مومنین کے بارے میں، جو بے عقل ہیں ان کے بارے میں، نہ کہ وہ جو ہے وہ جنرل اس سلسلے میں نہیں. اس میں کہوں گا نا اس وجہ سے دوبارہ اس ڈسکشن کو مکمل سنیں اس سلسلے میں خصوص. اس میں ہم نے مختلف قسم کی جو کیٹیگریز تھیں، پرسیپشنز تھیں، اس میں ہم نے بتائی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح ہے نادانی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے، کسی کے پروپیگنڈے میں آ کے یہ کر رہا ہے، جس طرح معصومین کے دور میں تھا، لوگ آتے تھے ناسزا کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آ کے بدتمیزی کر رہا ہے، امام چپ کر کے سن رہے ہیں، چپ. فرماتے ہیں کہ ہاں میرے خیال میں کہ تم مسافر ہو. کان بھرے تھے نا اس کے کسی نے، بازو کو دیا تو کان بھرنے والے کان بھرے تھے. یزید کے باپ نے کان بھر دیے، اس کے بعد آ گئی یہ. فرمایا کہ اس دوران تم نے کیا کرنا کہ اگر تم سچ بول رہے اللہ معاف کرے مجھے، اگر غلط کہہ رہے ہو یہ اللہ تجھے معاف کرے. تمام ہوگی بات، ختم ہو گیا نا سلسلے. یعنی جاؤ، کوئی تم سے باس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تیسری چیز کیا ہے کہ من وعدک بالجفا فاعدہ بالنصیحۃ والدعاء. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دھمکی دے، دھمکائے، ظلم و ستم کی، ہم یہ کر دیں گے جی، ہم وہ کر دیں گے جی، یہ دیکھا جائے گا، تم ذرا آؤ نا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اسے نصیحت کریں، اس کے حق میں دعا کریں گے. وہ یہ وہی ہے، یہ وہ کیٹیگری ہے کہ
اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، بس ٹھیک ہے جناب جاؤ، یہ وہ ہے۔ وَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الْعِلْمِ فَاسْأَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ، اور وہ تین کے جو علم کے سلسلے میں ہیں، علماء سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فَاسْأَلِ الْعُلَمَاء، علماء سے سوال کریں، ما جہلتا، جس کو نہیں جانتے ہیں، ٹائم برباد نہیں کریں ان کا، ہے فضول قسم کے سوالات، فضول قسم کی ڈسکشن، فضول قسم کی نہیں، ان کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے، اس ٹائم کو برباد نہیں کریں، اگر چیز نہیں پتہ ہے ان سے پوچھیں۔ وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتًا وَتَجْرِبَةً، ان سے کبھی سوال نہ کریں ان کو تنگ کرنے کے لیے، فضول قسم کا، ہزاروں اذیت دینے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے، یا خواہ مخواہ جو ہے نا ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ بعض آتے ہیں ہاں جی ذرا یہ پوچھ گیا نا تو پھر اس کے بعد دکھینے کہ کیسا ہے، پڑھے ہوا یہ کوئی نہیں پڑھے، اس طرح نہیں کریں ان کے ساتھ، تجربہ کرتے رہتے ہیں، ایکسپیرینس کریں جناب ان سے۔ اچھا ذرا یہ پوچھتے ہیں، بہت سارے ہوتے تھے، وہ یہ چلتا ہی رہتا ہے، ہر عالم کے ساتھ چلتا رہتا ہے، یہ نہیں۔ ایک گروپ آتا ہے وہ فقط ٹیسٹ کرو جناب انہوں دی کیا ہے، انہوں دا عقیدہ کیا ہے، چلو آپ بتائیں گے عقیدہ، آپ بتائیں گے ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ بعض کی جو نہیں، بعض کی یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئًا، پھر دین میں اپنی مرضی نہیں چلائیں، اپنی مرضی نہیں کریں دین میں۔ وَخُذْ بِالِاحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر مسئلے میں احتیاط سے کام لیں۔ یعنی بعض فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں، استغفر اللہ ربی، یہ دوسری منزل ہے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی شریعت میں خود اپنا جو ہے نا مسئلہ شروع کر دے، اپنی بات شروع کر دے، یعنی یہ بہت بڑا وبال ہے انسان کے لیے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں وَاحْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا حَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِ، یہ فتویٰ بازی سے اس طرح ڈریں، اس طرح بھاگیں جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ شیر اگر آ گیا آدمی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی حفاظت کا مکمل کہیں نہ کہیں تو حفاظت کا انتظام کرتا ہے نا۔ وَلَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ لِلنَّاسِ جِسْرًا، اپنی گردن کو دوسروں کے لیے جسر یعنی پل من بناؤ۔ مطلب کیا ہے؟ تم نے تو بات کر دی ہے نا، تم نے پل بنا دیا اپنی گردن کو، کیا ہے وہ اس پل سے گزر کے جنت کی طرف جائیں گے، تم اس پل سے نیچے جہنم کی طرف جاؤ گے۔ اس وجہ سے وہ تو پل بن گیا ہے نا ان کے لیے، وہ کہیں گے ہم نے کیا کیا، یا اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اسے پوچھیں، اس بدبخت سے پوچھو۔ تو آپ اپنی گردن کو پل نہ بنائیں، اپنی گور گردن کو ٹھیک رکھیں، دوسروں کے لیے نہ بنائیں۔ وہ پل بنائیں گے تو وہ تو چلے جائیں گے، وہ چلے جائیں گے، اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو خراب کیا نا، آپ نے ان کو وہ کیا ہے۔ کل جا کے وہ جنت میں ہوگے، تم جہنم میں ہوگے، اس وجہ سے کہ پل تم نے دیا ہے، واسطہ تم بنے ہو، وہ تو کیا ہے معذور ہو جائیں گے، یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم تو جاہل تھے، ہمیں تو نہیں پتا، اس آدمی سے پوچھا، اس نے کہا تھا، یہ کیوں فتویٰ دیتے ہیں، کیوں خواہ مخواہ اپنے آپ کو جو ہے نا۔ جب تک معصومین علیہ السلام سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بات آپ کو ایتھینٹک نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک آپ اس بات کو نہیں کریں، احتیاط کریں۔ یہ چیز فقط بولنے کے لیے نہیں ہے، ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں نا، بعض اوقات اتنی فضول قسم کی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، آج کے دوران ہم دیکھتے ہیں کیوں دوسروں کے حج خراب کرتے ہیں، کیوں دوسروں کے اپنی گردن کے اوپر لیتے ہیں، یعنی یہ ہے۔ ہم اپنی پرائیویٹ ڈسکشن میں کیا کرتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ اپنی جہنمی طرف سے، بابا آپ کو علم ہے، آپ نے شریعت پڑھی ہے، آپ کو قرآن کا علم ہے، آپ کو حدیث کا علم ہے، جب تک نہیں پڑھیں ڈونٹ سے اینی تھنگ، بالکل اپنی زبان کے اوپر لاک تالا لگا دیں بالکل۔ کیوں اپنے دوسروں کا وبال اپنے سر پہ کیوں لیں، یعنی انسان کیوں کرے، یعنی ہاں تو یہ ہے، یعنی یہ ہے کہ ہم اس بات کی طرف جو ہے نا متوجہ ہوں۔ صلوات بر محمد جی، پھر صلوات پڑھیں انشاءاللہ۔
وَلَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ لِلنَّاسِ جِسْرًا، یعنی اپنے رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اپنی گردن کو دوسروں کے لیے، جسر پل کو کہتے ہیں، برج، اپنی گردن کو دوسروں کا برج نہ بنائیں۔ اب دوسروں کے لیے برج ہوتا تو وہ تو چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے چلے گئے، یہ کیا ہے، اس کا اشر ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمیں یعنی 3 چیزیں جو مولا نے بتائیں، کبھی بھی شریعت کے سلسلے میں، احکام کے سلسلے میں ممکن ہے ایک آدمی نے جو بات کی ہے وہ بات حق کی ہے، اس نے صحیح بات کی ہے، تکا جو لگایا اس نے جی وہ ٹھیک لگایا اس نے، لیکن پھر بھی وہ جہنمی ہے، پھر بھی اس کے لیے سزا ہے، پھر بھی اس کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں استغفار کرنے کی ضرورت ہے؟ استغفار کرنے کی اس وجہ سے ضرورت ہے، اس نے بغیر علم کے بات کی تھی۔ اگر ٹھیک ہے وہ چل گیا ہے، اس کی بات جو تکا لگایا اس نے جی وہ چل گیا ہے، لیکن کیا ہے پھر بھی اس کے اوپر سزا، اس کو استغفار کرنی چاہیے۔ پھر بھی کہ میں نے فرض کیا کسی نے ایک ایسا مسئلہ بتا دیا، اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس طرح، بعد میں کیا ہے دیکھا تو عزوی المسائل میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن اس نے کیا کیا ہے، اس نے ویسے ہی بات کر دی تھی، بعد میں کیا ہے پتہ چلی، پھر بھی اس کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس نے بغیر علم کے بات کی ہے، معصومین علیہ السلام کی طرف نسبت دی ہے اس نے، اور یہی چیز اگر وہ ماہ مبارک رمضان میں معصومین علیہ السلام کی طرف نسبت، اس کا روزہ باطل ہے۔ اچھا یہ فقط مجتہدین تک کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ یہ جو حدیث آ گئی جناب، یہ حدیث معصوم ہو، وہ خدا کے بندو، کہاں سے آ کے تم جو ہے نا، تم پتہ ہے حدیث پڑھی ہے، یعنی یاد ہوگا ایتھینٹک سورس ہو جس کے ذریعے آپ کو حدیث بتائے جو تو اس کو فارورڈ کریں۔ اگر نہیں ہے، میں آپ کو کتنے دن میں آتی ہیں حدیث کہہ کے وہ حدیثیں نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سارے اسی زمرے میں آتے ہیں، یہ سارے برج بنا رہے ہیں، کیا ہے دوسروں کو لیے، اور خود جو ہے نا اپنی گردن اس میں پھنسائے ہوئے ہیں اس برج کے اندر، اور وہ نیچے جہنم ہے۔ وہ برج کے اوپر سے جائیں گے آگے جنت ہے، یہ برج کے اندر ہی رہیں گے تو نیچے جہنم ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب چلے جاؤ، میرا ٹائم جو ہے نا وہ برباد نہیں کرو گے۔ اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ اب جاؤ، میرے پاس اتنا ہی ٹائم تھا جتنا میں نے آپ کو سکھا دیا ہے، اور آپ جائیں اور آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ یعنی کیا ہے کہ دوسروں کو جو ٹائم ہے، ظاہر معصومین علیہ السلام کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ، اس وجہ سے اس کو کہا کہ یعنی ٹائم کا خیال رکھو۔ میں نے جو چیزیں بتا دی ہیں، آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، آپ پھر فضول نہیں اس طرح بیٹھے رہیں میرے پاس، بلکہ کیا ہے کہ آپ جائیں اور ماشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں اور عمل کریں۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کو چھٹی دی ہے۔ یہ اس کا 16 جو پروگرام تھے ہمارے، اس کا خلاصہ ہو گیا ہے۔ کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ایک حدیث کا حصہ ہے کہ اگر تم مجھے 10 باتیں بھی کہو میں ایک بھی نہ کہوں گا اس کے جواب میں، لیکن بعض حدیث میں کچھ اس طرح بھی، اس کا جو متن تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی تکبر، جو متکبر ہے اس کے ساتھ تکبر سے ہی پیش آنا چاہیے، کچھ اس طرح کی بھی بعض ملتی ہیں۔ بالکل ہے، وہ یہ اخلاقیات کے جو حصے ہیں، ہر ایک کی سچویشن مختلف ہوتی ہے۔ یہ فرمایا کہ جو تم یعنی 10 بھی کہو گے تو میں ایک بھی نہیں کہوں گا، یہ اس مومن کے سلسلے میں ہے کہ جو پروپیگنڈے کا شکار ہے، جس کو یعنی کیا ہے کہ اپرچونٹی دی جا رہی ہے، اپرچونٹی دی جا رہی ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، اپنے حالات کو سنبھال لے۔ ممکن ہے آپ جب بات نہیں کریں گے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کے جو ہے نا وہ کوٹ بیدار ہوتی ہے، اور وہ بہت زبردست شکنجہ کر دیا اس کو۔ بہت سارے ہوتے ہیں بعد میں آ کے معافی مانگتے ہیں، جب آتے ہیں معافی مانگتے ہیں، دیکھتے ہیں حالات ٹوٹل جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انڈیویجول کے بارے میں، جس طرح ہے کہ
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی آپس میں جو ہے نا رحم دل ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک انسان اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، ناسمجھی ہو جاتی ہے، نادانی ہو جاتی ہے، وہ بات کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپرچونٹی دیں. اپرچونٹی جب دیں گے اور صبر سے کام لیں گے تو وہ سمجھ جائے گا. لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو ہٹ دھرم ہیں، یعنی ان کے بارے میں نہیں ہے یہ حدیث. طاغوت ہے اس کے بارے میں نہیں ہے یہ حدیث. جو سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہاں ہوں کر لیا نا جناب، دیکھو نا اس بات کیا ہونا، ان کے بارے میں نہیں ہے حدیث. کہ جو ہے نا اوپر چڑھ کے جو ہے نا بات کر کے دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے تو ذلیل کر دی، ان کے بارے میں نہیں ہے حدیث. یہ اپنے مومن نادان دوستوں کے بارے میں ہے کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، یا جو کسی پروپیگنڈے کا شکار ہے، مثلا کسی کو بھر دیا گیا ہو پورے طریقے کے ساتھ، اب وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اس نے ادھر ادھر سوچا نہیں ہے لیفٹ رائٹ اس طرح، ایک دم آ کے اس نے جو ہے نا وہ کیا، جس طرح وہ شامی کا واقعہ ہے. صحیح ہے. اس کے بعد امام نے جب فرمایا، حالانکہ امام بھی اس کو اگر 2-3 سناتے یا کچھ اور ریاکشن دکھاتے تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں. امام کیا ہے، فرصت دے رہے ہیں، اپرچونٹی دے رہے ہیں، ایک موقع دے رہے ہیں، اور ایک پورے کا پورا اس کی جو پروپیگنڈا اس کو ڈیفیوز کیا امام نے. ڈیفیوز کس طرح کیا؟ کہ اس وجہ سے کہ وہ بھرا ہوا آیا تھا، شام سے آیا تھا نا امام تو مدینہ. اب ممکن ہے اس کی اس پروپیگنڈے کی کئی جو ہے نا وہ جہتیں ہو سکتی ہیں. ممکن 1 مہینہ رہا ہو، 2 مہینے رہا ہو. شام میں اسی طرح مثلا امام سجاد علیہ السلام ایک بوڑھا شخص ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ شکر ہے جناب، شکر اللہ نے آپ کو، اب وہ عجیب و غریب جملے بول رہا ہے، یہ کیا ہے، یزید کو فتح دی ہے، یہ کیا ہے باغیوں کے اوپر. فرمایا بندے خدا، آئے تطہیر پڑھی ہے، آئے محدت پڑھی ہے، آئے قربہ پڑھی ہے، ساری آیتیں سناتے. کہتے یہ تو میرے اہل بیت کی شان میں، معصومین کی شان میں. فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ انا علی ابن الحسین. قدموں پہ گرتا فوراً. میں نے جو گستاخی کی ہے، اس گستاخی کا کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ امام نے فرمایا تم معافی مانگو گے نا تو تم ہمارے ہم جواہر ہو گے. یہ کیا ہے؟ یہی وہ کتنی باتیں کر رہا تھا. امام نے مقابل میں کیا کیا اس کا؟ یعنی جو اس طرح کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں اصلاح کے موقع پہ، یعنی امام علیہ السلام نصیحت، منزل نصیحت پر ہے، نصیحت کرتے ہیں. امام اس کو بات کرتے ہیں نہیں، تمہیں جو پڑھایا گیا وہ غلط پڑھایا گیا، تم جو سمجھ رہے ہو وہ غلط سمجھ رہے. کتنے لوگ آتے تھے 40,000 ممبروں پہ تبرک کرتے تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ پہلے کہتے تھے علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ نہیں ہوتا، لوگوں اس طرح بھر دیا گیا نا لوگوں کو. شہادت جب ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا علی ابن ابی طالب مسجد میں شہید ہو گئے. تو مسجد میں کیوں گئے تھے؟ نماز پڑھتے تھے وہ؟ کیا وہ نماز ہی پڑھتے تھے؟ وہی لوگوں کو جب پتہ چلا، وہی لوگ پھر وہ دوبارہ سے آئے. شام کے لوگوں نے کیوں زیادہ پتھر مارے، کیوں زیادہ وہ سب بھرے ہوئے تھے اس وجہ سے. جب ان لوگوں کو پتہ چلا نہیں یہ تو اہل بیت اطہار ہیں، تو اس طرح کتنے لوگ، وہی نہیں تو جو 7 دن مجلس ہوئی، کتنے لوگ اس میں آئے تھے. ہم تو مجلس پڑھتے ہیں، ہم نے واقعات پڑھے ہیں. انہوں نے جو مجلس پڑھی ہے وہ کسی کتابوں سے نہیں پڑھی تھی. انہوں نے خود بی بی زینب نے مجلس پڑھی، امام سجاد نے مجلس پڑھی، خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا وہ پڑھے. وہی لوگ نہیں روتے تھے. یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی اصلاح، بعض اوقات بھر دیے جاتے ہیں کام. ایسی صورتحال میں چاہیے کہ ان کی اصلاح کی جائے اور ان کو یعنی اپرچونٹی دی جائے، ان کو موقع دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، پھر ان کی اصلاح ہوتی ہے. یعنی یہ انڈیویجولز کے بارے میں. ایک دفعہ طاقتیں ہوتی ہیں، ایروگنٹ پاورز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے یہ چیز کہ وہ ہم جو ہے نا وہ
وہ ایک سنائیں گے تو ممکن ہم ان کو 10 بھی سنا دیں، یعنی ایسا بھی ہے، یعنی ان کے بارے میں نہیں ہے یہ انڈیویجول مومنین کے سلسلے میں کہ جو جہالت کے شکار ہیں، نادانی کے شکار ہیں، پروپیگنڈے کا شکار ہیں، ان کے سلسلے میں۔ لیکن میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ ان کو سمجھائیں گے، ان سے بہتر آپ کو وفادار نہیں ملے گا۔ یہی شخص بعد میں شہید ہوتا ہے جو امام حسن کو گالیاں دینے والا تھا، یہی شخص خود کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کائنات میں کوئی محبوب ترین ہستی ہے نا تو وہ امام حسن مجتبیٰ کی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، اپرچونٹی دی، موقع دیا، ایک فرصت دی، اور اس کے بعد یہ ان کے بارے میں نہیں یہ ہے کہ طاغوتوں کے سلسلے میں، وہ جو لفنگے ہیں ان کے سلسلے میں، یا وہ جو اپنے آپ کو وہ ان کے سلسلے میں نہیں، وہ نہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، نہیں، ان کے بارے میں جو اپنی اصلاح کر جاتے، جو یعنی مختلف قسم کے اس میں شکار ہیں، یعنی بعض اوقات مذموم قسم کے، زہریلے قسم کے انسان ہے نا، انسان میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، انسان کو ہر ایک تو وہ نہیں ہوتا ہے نا، تو ایسی صورتحال میں اس کو معاف کرنا چاہیے۔ تو بحیثیت ایک مومن، اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی پروپیگنڈے کا شکار ہے تو کیا اس کے جو غلط انفارمیشن اس کے پاس ہے اس کا ازالہ بھی کرنا ضروری ہے؟ یا بالکل، اگر کسی ذریعے سے بہت اچھی بات ہے کہ انڈائریکٹ وے میں اس کو پیغام دینا چاہیے، کسی اچھے افراد کو بھیجنا چاہیے جو اس کے بتائے کہ نہیں اس طرح جو خیالات ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کئی دفعہ ابن عباس کو بھیجا، ان بدبختوں جا کے سمجھاؤ ان کو یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ان کو بھی کہا ہے، کئی دفعہ کہا ہے، یعنی اصلاح کی جہاں تک جس ممکن ہے، جس حد تک ممکن ہے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہے، اور بتانا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے۔ یہ بھی ایک ان فرائض میں سے جو ہے نا ایک فریضہ بنتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ مشکلات جو آتی ہیں یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے کہ خاص بندہ بھی اکثر انسان سوچتا ہے کہ یہ کوئی غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ پہ مشکلات ہیں، تو کیسے پتہ لگے کہ دیکھیں بعض اوقات ٹھوکر لگتی ہے مومن کو، ذرا سی بھی غلطی کرتا ہے اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، مومن کے لیے ہے۔ ایک شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام